تو مضاف الیہ کے حوالے سے بطور خاص یہ بات کی تھی کہ اس کے ترجمے میں کاکے کی رارے اپنا آتا ہے، اور دوسرا یہ کہا تھا کہ جب اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو ہمیشہ بات جو ہے وہ لفظ کے شروع سے نہیں، لفظ کے آخر سے شروع کریں گے ترجمہ، یعنی کتاب خالدین، یعنی کتاب کا لفظ پہلے ہے اور خالد جو ہے وہ لفظ بعد میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ہم جب ترجمہ کریں گے پہلے والے لفظ کا نام پہلے نہیں لیں گے، دوسرے والے کا لیں گے، جیسے انا ابن المدرسی، میں استاذ کا بیٹا ہوں، تو استاد کا بیٹا، ترجمہ ہمیشہ کس سے شروع کیا؟ آخر سے شروع کیا۔ تو یہ ایک جو ہے وہ بات بطور خاص آپ کو اس حوالے سے بتائی تھی۔ دوسرا یہ بھی گزارش آپ سے کی تھی، جو مضاف ہوتا ہے اس پر الف لام نہیں آتی، مضاف پر الف لام، ایک تو یہ بات کی تھی کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، اور دوسرا یہ بات کی تھی جس پر الف لام ہو اس پر بھی تنوین نہیں آتی، لیکن یہ بھی بات آپ سے آپ کی گوش گزار کی تھی کہ مضاف پر الف لام بھی نہیں آتی، ہاں مضاف الیہ پر الف لام آ سکتی۔ تو آج کے سبق میں اس سے پہلے بھی ہم جو ہے وہ بات کر چکے ہیں کس کے متعلق، کہ کوئی بھی لفظ جو ہے، جب عربی میں کوئی بھی لفظ آتا ہے تو بنیادی طور پر بغیر کسی قاعدہ کلیہ کے اس پر پیش ہی آئے گی، اکثر طور پر ایسے ہی ہوگا کہ کوئی بھی لفظ جب ہم عربی میں دیکھیں گے اس پر آپ دیکھیں کہ اکثر کیا ہوتا ہے، اس پر پیش ہی آئے گی، اس پر پیش، تو کبھی تو پیش آ جائے گی، کبھی دو پیشیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اس کو عربی میں تنوین کہتے ہیں، کبھی پیش یا کبھی دو پیشیں، اس کو عربی میں تنوین کہتے ہیں۔ لیکن اب اب یہ ہے گزارش کہ کوئی بھی لفظ جب عربی میں بولیں، آپ کو کوئی بھی پوچھے تو آپ اس پہ سیدھا ڈائریکٹ بلا جھجک اس پہ پڑھیں، پیش پڑھ دیں۔ مثلا زید کا لفظ لکھا ہوا، آپ اس پہ کوئی بھی حرکت پڑھنا چاہیں تو کیا پڑھیں گے؟ صرف پیش پڑھیں گے، زیدن۔ خالد کا لفظ لکھا ہوا ہے، خالدن۔ قرآن کا لفظ ہے تو اس پر الف لام ہے تو قرآن، اگر الف لام نہیں ہے تو قرآن، الف لام ہے تو القرآن، ٹھیک ہو گیا؟ کوئی بھی لفظ جو ہے اس پر جو سب سے پہلے حرکت آتی ہے عربی میں زبان میں، وہ کون سا لفظ ہے؟ وہ صرف ایک ہی لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کون سی حرکت ہے؟ حرکت یعنی کہ کون سا زبر زیر پیش ہے؟ وہ صرف ایک ہی ہے، وہ کیا؟ وہ ہے پیش، ضمہ، جسے عربی میں کہا جاتا ہے ضمہ، وہ صرف ضمہ ہی ہے جسے عربی میں ہم ضمہ کہتے ہیں، کہ اس پر ہمیشہ پیش آتی ہے۔ اب دوسری بات یہاں پہ یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ عربی زبان میں جب آپ کسی کو آواز دیتے ہیں تو کہا تھا آواز دینے کے لیے عربی میں جو ہے وہ یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یا کو عربی میں حرف ندا کہتے ہیں، حرف ندا کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا حرف جس کے ذریعے آواز دی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ حرف ندا۔ اور جس کو پکارا جائے اس کو منادا کہتے ہیں، جس کو پکارا جائے، جس کو آواز دی جائے اس کو عربی میں کہتے ہیں منادا، منادی نہیں، منادی اس کو کہیں گے جو آواز دے رہا ہوگا، اور جس کو بلایا جا رہا ہوگا اس کو کہیں گے منادا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ جس کو پکارا جائے، یہ ترجمہ بھی اسی کا یہی ہے، جس کو پکارا جائے، منادا کا ترجمہ ہی یہی ہے، اور پکارنے والے کو منادی کہتے ہیں، اور منادی کا ترجمہ بھی پکارنے والا ہی ہے۔ تو اب اگلی گزارش یہ کہ جب آپ کسی کو بلاتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں، چاہے اس کے نام سے بلائیں یا اس کی جو آپ کہہ لیں کہ اس کی حیثیت ہے، مثلا وہ اگر باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کوئی بھی، ایک تو ایک نام بھی ہے، ایک رشتہ ہے یا تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پہ اس کا کوئی آپ نام ذکر نہیں کرتے بلکہ اس کے کوئی صفت ذکر کر دیتے ہیں، جیسے بیٹا ہونا ایک نام، بیٹا نام تو نہیں ہے، بیٹا ایک صفت ہے، جو ہے وہ ایک خوبی ہے، یہ یوں کہہ لیں ایک تعلق ہے کہ رشتہ ہے۔ تو کسی کو بھی آپ جب پکاریں گے عربی زبان میں تو آپ یاد رکھیں، ایک تو یا لگائیں گے، اور جس کو آپ پکار رہے ہوں گے اس کو آپ یا کے بعد ذکر کریں گے، اور اس پر کبھی تنوین نہیں آئے گی بشرطے کہ وہ ایک لفظ ہو،
جیسے یہاں محمد لفظ آپ کے سامنے ہے تو کیا تھا محمدن، جب اس کے شروع میں ہم نے یا لگایا حرف ندا تو محمدن سے محمدو ہو گیا، تو ایک لفظ، دو نہیں، صرف ایک لفظ، کسی کو پوچھنا تھا کہ میں کنفرم جس کے نام میں صرف ایک لفظ آتا ہو، جس کے نام میں صرف ایک لفظ یعنی کہ ایک ورڈ آتا ہو، ایک لفظ سے مراد یعنی کہ پورا کلمہ کی بات کر رہا ہوں، حرف کی بات نہیں ہو رہی، جس کے نام میں کیا آتا ہو، ایک لفظ آتا ہو، جس کے نام میں ایک لفظ آئے، ایک لفظ، ایک کلمہ آئے، ایک نام آئے۔ دیکھیں آپ کوئی نام ہوتے ہیں جیسے عبد الرحمن، اب عبد اور رحمان سے مل کے پورا نام بنے نا، تو یہ بات نہیں ہو رہی۔ جیسے عبداللہ ہے، جیسے عبید اللہ ہے، جیسے سیف اللہ ہے، کوئی بھی آپ نام لے لیں جس کے اندر دو ہیں، دو لفظ مل کے ایک پورا نام بنتا ہے، تو ایسے نام کی بات نہیں کر رہا، وہ نام جو صرف ایک ہے، بولنے میں ایک ہے، ایک ہی بولا جاتا ہے، ایک ہی بار اس کو جو ہے وہ ایک لفظ، ایک کلمہ ہے، بس اس کو پڑھ دیں تو وہ نام پورا ہو جاتا ہے۔ جیسے یا محمد ان سے یا محمد، استاذ سے استاذن سے یا استاذو، خالدن سے یا خالدو، اور ولدن سے یا ولدو۔ تو یہاں آپ دیکھیں کیا تبدیلی آئی، تبدیلی یہی ہے کہ محمد، استاذ، خالد، ولد، ان سب کے آخر میں پیش تھی، لیکن وہ تنوین کی صورت میں تھی، یعنی کہ پیش ایک نہیں تھی، ڈبل پیش جسے کہتے ہیں، ڈبل ضمہ جسے آپ کہتے ہیں۔ سر جی یہاں پر میرا ایک سوال تھا۔ جی ایک منٹ، میں ابھی سنتا ہوں جی، ابھی آپ بتائیے گا۔ اچھا، تو یہاں پہ آپ تبدیلی کیا دیکھ رہے ہیں؟ تبدیلی آپ یہ دیکھیں، تبدیلی یہ ہے کہ جہاں محمد پہ دو پیشیں تھیں، استاذ کے آخر میں دو پیشیں تھیں، خالد کے آخر میں دو پیشیں تھیں، ولد کے آخر میں دو پیشیں تھیں، یا لگانے سے اب ایک پیش آ رہی ہے صرف، تو یعنی کہ یہ یا حرف ندا جب ایک لفظ پر آئے اور اس یا کے ذریعے آپ کسی خاص کو پکاریں، عام کو نہیں، کسی کو آواز دینی، کسی خاص کو پکار رہے ہیں اور وہ لفظ بھی ایک ہے، تو اس صورت میں یا لگانے کے بعد اس پر صرف ایک پیش یعنی کہ ایک ضمہ آئے گا۔ جی آپ سوال کر لیں جی۔ سر جی میرا سوال یہ تھا، اگر اینڈ پہ ہے آ جاتی ہے جیسے یا طلحہ، یا کیا؟ طلحہ ہوا ہے یا طلحہ، جیسے اینڈ پر ہے آتی ہے جی جی، تو اس کو ایسے بولیں گے یا طلحہ یا طلحہ ہو؟ یا طلحہ، وہی ہے۔ دیکھیں آپ یہ تو وہ آپ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ تو قاعدہ چینج ہو جائے گا نا، وہ ایسے چینج ہوگا جب آپ سٹاپ کرنا چاہیں، جو اف یو وانٹ ٹو سٹاپ دیئر، سو اس صورت میں پھر آپ کرتے ہیں یہ جو تا ہوتی ہے، گول تا، اس کو آپ کنورٹ کر دیتے ہیں ہاں میں، وہ بات نہیں ہو رہی یہاں، تو قاعدہ اور لگے گا، لیکن جب آپ بلائیں گے یا طلحہ ہی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ جی جی تو جی جی یہ تھا آج کے حوالے سے جو آج کا ایک سبق کا ہمارا حصہ تھا۔ تو اب نیچے آتے ہیں، کہتے ہیں اقرا، تو پڑھ، وقت پر لکھ معذب کی اواخر الکلماتی، کلمات کے آخر میں زیر زبر پیش لگانے کے ساتھ، تو کیا پڑھیں گے؟ یا علی کو، یا علی تھا، تو اب کیا پڑھیں گے؟ یا یا علی جو، ویری گڈ، یا یا علیو، یہ کیا ہے؟ یا شیخ، نہیں بغیر یا، شیخن، جی، یا رجل، یا رجل، شیخ، ایک ہی پڑھے نا جی، ایک مختلف نہ پڑھیں، یا یا رجل، یاسر، اور یاسی، یاسر، یا یاسیرو، جی جی، یاسرون، بغیر یا کے، یا یا یاسرون، نہیں سوری، بغیر یا کے یا یاسر، یاسر، یاسرو، یعنی کہ اگر آپ اس پہ لگا لیتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں، یا لگا لیتے ہیں اس سے پہلے، اس کو آواز دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر یا یاسرو آئے گا، ایک پیش آئے گی صرف، اور یہاں پہ یا عمار، آگے سر یا عمار، یا عمار، یا عمارو، اور نیکسٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ یا دکتور، نو بغیر یا کے، دکتورن، دکتورن، دکتور، دکتورن، دکتور، اور ڈاکٹر، یا ڈاکٹر جو ہے، دکتور، یا دکتور، دکتور عربی میں ڈاکٹر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یہاں تک؟ جی جی اچھا، اب وہی جو کل کا سبق ہے، لیسن ہے، اسی کی طرف کہتا ہے اقرأ المثال الآتی، آنے والی مثال کو پڑھیے، ثم پھر کون، تو بنا، اسئلہ،
سوالات مثلہ جیسے مشیرن اشارہ کرتے ہوئے الی الصور التالیتی نیچے آنے والی تصویروں کی طرف. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کتاب. تو سوال یہ ہے یہ کتاب کس کی ہے, کتاب کس کی ہے؟ تو اس کا جملہ یہ بنا کتاب من ھذا, کتاب من ھذا, کس کی ہے یہ کتاب, کس کی ہے, کس کی ہے یہ کتاب, کتاب من ھذا. ٹھیک ہے, تو یہ جب آپ کسی چیز کے متعلق پوچھنا چاہیں کہ یہ چیز کس کی ہے, تو ایک تو بات یاد رکھیں, سوال میں بھی آپ نے کیا کیا ہے, مضاف مضاف الیہ بنایا ہے. اب جواب بھی مضاف مضاف الیہ کی صورت میں دیں گے. جیسے یہاں پہ ہے کتاب من ھذا, ٹھیک ہے, کتاب من ھذا کس کی ہے, کی آ رہا ہے نا ترجمے میں نے کہا تھا جس کے ترجمے میں کی آئے, را رہی آئے, اپنا اپنی آئے, تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس صورت میں وہ جو ہے وہ کیا بنے گا, مضاف مضاف الیہ. پہلے کو ہم مضاف کہہ دیں گے اور دوسرے کو مضاف الیہ کہہ دیں گے. یہ کتاب مضاف ہو گیا, اسی لیے کتابن نہیں آیا, کتابن نہیں آیا, کتابو آیا. سمجھ آئیے, کتاب من ھذا, تو کتاب مضاف, من جو ہے یہ مضاف الیہ. اس طرح کوئی بھی چیز جس کے متعلق ہم سوال کرنا چاہیں, مثلا آپ کے سامنے ہے قلم, تو اس کا جملہ کیسے بنے گا, کیسے بنے گا جی بتائیے نا, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ قلم من من ھذا قلم ھذا. نہیں, قلم من ھذا. قلم من ھذا. ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ایک تو یہ کہ جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے گی, کسی کی ملکیت اب کی جا رہی ہے یا کسی کے متعلق پوچھا جا رہا ہے, وہ بعد میں آئے گا, جو چیز ہوگی وہ پہلے آئے گی. قلم من یا کتاب من, کتاب پہلے آئی نا, اور من کا جس کے متعلق سوال ہو رہا ہو بعد میں. اس طرح کیا آئے گا, قلم پہلے آئے گا, پھر بعد میں کون کس کا, اس کے لیے من آئے گا, پھر یہ کا اشارہ جو ہے وہ سب سے آخر میں آئے گا. تو یہ ترتیب ہے سوال کرنے کے حوالے سے. جی کیا بنے گا یہ جملہ, یہ سنٹینس قلم قلم من من ھذا. ھذا. قلم من ھذا. ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو آپ کے سامنے ہے قمیص اور بیت, اس کے کیا جملے ہوں گے دونوں کے؟ بیت من ھذا. بیتن نہیں کہیں گے, پہلے بتایا کہ جو مضاف ہے اس بیت بیت من, بیت من ھذا. بیت من ھذا. اچھا ایک بات یاد رکھیں, قمیص قریب ہے اور بیت دور ہے, اس کا خیال رکھتے ہوئے جملے بنائیں. ھذا اور ذالکا. ہاں تو وہ کریں نا, اس کا خیال رکھتے ہوئے بنائیں نا. بیت من ذالکا. بیت نہیں, پہلے تو کریں قمیص من ھذا و بیت من ذالکا. ٹھیک ہے, سمجھ آئی بات کی؟ ہاں جی. تو نیکسٹ اس کے بعد جو ہے اگلا سینٹینس, چار پائی ہے. ٹھیک ہے, السریر من ھذا. اچھا یہ ایک جملہ تو قمیص کا ہو گیا نا یہاں پہ, اور یہاں بیت کا جملہ آ گیا. اب یہاں سریر کا ہے, سریر من من ھذا, ھذا. سریر من ھذا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھا سوال کرنے کا طریقہ عربی میں, کسی کے متعلق جو پوچھنا چاہیں یہ چیز کس کی ہے, تو پھر اس صورت میں آپ ایسے سوال جو ہے سمجھ آ گئی ہے. اب آگے جو ایک نئی بات ہے وہ یہ, وہ کہتے ہیں جی اسم کہتے ہیں نام کو. اسم الولد محمد و اسم البنت زینب و اسم البنت زینب. تو وہاں پہ تھوڑا سا جب ہم نے مذکر مؤنث پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا اس وقت یہ بات کی تھی کہ جب کسی کا نام ہو, کسی جو ہے وہ فیمیل کا نام ہو, مؤنث کا نام ہو, تو اس کے آخر میں تا آئے, تو وہ نام بھی کیا ہو, خاص ہو, تو اس صورت میں اس پر پیش نہیں آتی. یا پھر تا آئے, یا پھر اس کے مقابلے میں جو ہے کہ اس کا جو اپوزٹ ہے, اس کی جو مطلب مخالف جنس ہے, وہ جو ہے اس سے اس کی پہچان ہو رہی ہے, پھر تو اس صورت میں اس پر پیش نہیں آتی, تنوین نہیں آتی. پیش تو آئے گی, پیش سے مراد یہ ڈبل پیش نہیں آتی اس پر. ٹھیک ہے, تو یہاں دیکھیں اسم الولدی
मुहम्मदुन, बच्चे का नाम क्या है? मोहम्मद। व इस्मुल बिनती, और बच्ची का नाम ज़ैनबु, ज़ैनब है। अब बच्चे का नाम, ये क्या तरकीब है, क्या जुमला है? पहला क्या, पहले को क्या कहेंगे? मुजाफ मुजाफ। और मुजाफ वेरी गुड माशाल्लाह। और दूसरे को मुजाफ इले, दूसरे को मुजाफ इले, ठीक है, पोसेस्ड और पोसेसिव, ठीक है, ये भी। तो इसमें जरा देखें, इसम पे हमने क्या किया, इसम को हमने तनवीन नहीं दी, सिर्फ एक पेश दिया, और वलद को हमने सिर्फ एक जेर दी, इस वजह से कि उसके शुरू में क्या थी, अलिफ लाम। लेकिन जेर दी इसलिए कि मुजाफिले, और मुजाफिले पर हमेशा क्या आती है, जेर आती है। तो इस्मुल वलदी मुहम्मदुन व इस्मुल बिनती ज़ैनबु, इस्मुल मुदर्रिसी हामिदुन, मस्मुल मुदीरी, उस्ताज का नाम हामिद है, मस्मुल मुदीरी, प्रिंसिपल का नाम क्या है? ठीक है, प्रिंसिपल का नाम क्या है? तो ये बताना चाह रहा मुजाफिले की मुख्तलिफ सूरतें, मुजाफिले की। तो इस्मुल मुदीर, ये भी मुजाफिले ही यहाँ पे। इब्नुन, यासिमुन, जी ऐसे भी कह सकते हैं ना, इस्मुल मुदीरी यासिमुन, कोई भी कह लीजिए, यासिरुन। वैसे वो सवाल हम ये कर रहे हैं कि मुजाफिले सवालात में या सवालात से हटके कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, जवाब नहीं, यानी कि मकसद ये है कि मुजाफिले की पहचान है सिर्फ। उसके बाद देखें आप, इब्नुन, वहां पे इस्मुन था, मुजाफ हुआ तो उस पर भी तनवीन नहीं आई, दो पेशे नहीं आई, एक पेश आई सिर्फ। इब्नुन, ये भी मुजाफ होगा, सिर्फ इस पर भी एक पेश आएगी। इब्नु खालिदिन फिल मदरसती, खालिद का बेटा मदरसा में है। वो इब्नु हामिदिन फिल जामियाती, और हामिद का बेटा जामिया में है। इब्नुल मुदर्रिसी, उस्ताज का बेटा, फिल फसली, क्लास में। फसल कहते हैं क्लास को, ठीक है, हिस्सा कहते हैं पीरियड, पीरियड जो होता है उसको कहते हैं हिस्सा, ठीक है। तो ये उसको लेक्चर को कहते हैं मुहाजरा। तो ये खैर, ये इब्नुल मुदर्रिसी, उस्ताज का बेटा, फिल फसली, क्लास में है। ऐन इब्नुल मुदीरी, कहाँ है प्रिंसिपल का बेटा, ठीक है। तो ये सारे जुमले में क्या है, मुजाफिल है। अच्छा, कहते हैं इकरा, आप पढ़िए, मा यली, जो नीचे हैं, मुरायन, जुमले ख्याल रखते हुए, कवाइदा, कायदों का, नुत्किल हमज़तिल वस्ल, हमजा वस्ल को पढ़ने के कायदों का ख्याल रखते हुए, ठीक है। अब हमजा वस्ल क्या होता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा उसकी जो है वो वजाहत में कर देता हूँ। हमजा वस्ल ऐसे हमजा कहते हैं जो कलाम के दरमियान में, वस्त कलाम में आके तो गिर जाता है लेकिन शुरू में नहीं गिरता। हमजा वसल वो हमजा जो दरमियान कलाम में तो गिर जाता है लेकिन शुरू कलाम में वो नहीं गिरता, वो हमेशा पढ़ा जाता है शुरू कलाम में। और हमजा का मतलब होता है, हमजा वसल का मतलब होता है मिलाना। गोया ऐसा हमजा हम इससे मुराद ले रहे हैं जो सिर्फ लफ्ज को पढ़ने के लिए हम बोल रहे हैं, यानी कि हमें उस लफ्ज को पढ़ने में दिक्कत थी, उस दिक्कत को मुश्किल को ख़त्म करने के लिए हमने हमजा लगाया। जैसे इब्नुन है ना, तो बिनुन को पढ़ना मुश्किल था इसके शुरू में, इसलिए हम हमजा लेके आए, ये हमजा हो गया, इसको कहेंगे हमजा वसली। और यही इबन जो है अगर दरमियान में आ जाएगा तो फिर हमजा हम इसका नहीं पढ़ेंगे। तो गोया ऐसा हमजा जो शुरू कलाम में तो पढ़ा जाए, दरमियान कलाम में ना पढ़ा जाए, बवक्ते ज़रूरत लाया जाए। अब जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए, वो फिर लिखने में तो आए लेकिन पढ़ने में ना आए, उसको हमजा वसली कहते हैं। समझ आ गई तारीफ सबको? समझ आई है? भी समझ आई है तो बता दे, नहीं तो फिर रिपीट कर दूंगा, वरना आगे चलते हैं। नहीं, रिपीट कर दें सर, हमजा वसल की तरफ। हमजा वसल, वसल का मतलब होता है मिलाना, वसल, विसाल, ये सारी चीजें हमारी उर्दू में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। जैसे गालिब कहता है, ये नहीं थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, तो विसाल का मतलब होता है मिलाना किसी चीज, उसी से वसल है। तो हमजातुल वसल का मतलब वो ऐसा हमजा जो मिलाने के लिए आए, किसको, किसी जुमले को, या मिलाने से मुराद ये भी है कि पढ़ने में जो दिक्कत खत्म हो, मुश्किल पेश आ रही थी, उस मुश्किल को ख़त्म किया और उसने उस लफ्ज़ के साथ मिल के जो उसके बाद आ रहा है वो दिक्कत को ख़त्म कर दिया। जैसे इब्नुन को भी हम बात कर रहे हैं, इब्नुन के शुरू में जो हमजा था
हमजा है, ये कौन सा हमजा वसली है? ये कब आता है? जब ये इब्न शुरू में आए। अगर इब्न आए आखिर में, अगर इब्न जो है वो आखिर में आ जाए, ठीक है, तो इस सूरत में या दरमियान में आ जाए, इस सूरत में इब्न उनका जो हमजा है वो पढ़ा नहीं जाएगा, लिखा जरूर जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो गोया ऐसा हमजा जो जरूरत के वक्त लाया जाए, जरूरत के वक्त यानी कि लफ्ज को पढ़ने में जब दिक्कत पेश आ रही हो, उस लफ्ज को पढ़ने के लिए जो है वो हमजा लाया जाए, और फिर ये ख्याल जो है वो जब वो दरमियान कलाम में आए, वो हमजा फिर लिखने में तो बाकी रहे, पढ़ने में ना आए। ठीक है, तो इसको हमजा वसली। अच्छा, इब्नु मुहम्मदिन फिल इराकी वब्नु, अब व इब्नु नहीं पढ़ेंगे इसको, इब्नु को हमने हमजा पढ़ लिया। इब्नु मुहम्मदिन फिल इराकी, इराक जो मोहम्मद का बेटा वो इराक में है। व इब्नु हामिदिन वब्नु हामिदिन वब्नु, व इब्नु नहीं, ठीक है, पढ़ने में वैसे पढ़ा जाता है अरबी में, लेकिन दुरुस्त तरीका इसका ये है वब्नु इसको पढ़ा जाए। तो वब्नु हामिदिन फिर हिंदी, और हामिद का बेटा कहाँ है? हिंद में है। ठीक है, तो यहाँ वब्न पढ़ा और यहाँ इब्न पढ़ा। तो खराजब्नु तबीबी, खराजब्नु इब्न का जो हमजा है वो हम नहीं पढ़े, क्योंकि ये हमजा वसली था, जरूरत के वक्त हमने पढ़ा, अब जरूरत नहीं रही, तो जीम जो है वो बा के साथ मिला के पढ़ा जा सकता है। ठीक है, अब इब्न का हमजा फिर अब यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा। खराजब्नु तबीबी मिनल बैती, निकला डॉक्टर का बेटा मिनल बैती घर से। ज़हबब्नु ताजिरी, ज़हबा इब्नु नहीं, ज़हबब्नु ताजिरी, गया ताजिर का बेटा इले सूकी बाजार की तरफ। इस्मुल मुहंदिस फैसलुन, इंजीनियर का जो नाम है वो फैसल है। व इस्मु तबीब मसऊदुन, और डॉक्टर का नाम जो है वो मसऊद है। मस्मुर रजुली, अब देखें ये था इसम नाम, ठीक है, तो इसके शुरू में क्या था? इसम, ये नाम था, तो इसम को नाम को कहते हैं। इसम का जो हमजा था अगर शुरू में आए, जैसे इसम में आया है, तो यहाँ ये पढ़ा जा रहा है, लेकिन अब ये दरमियान में आ गया तो ये पढ़ा नहीं जाएगा, ये आएगा मस्मुर रजुली, मा इस्मुर रजुली नहीं, मस्मुर रजुली। अब ये हमजा नहीं पढ़ा जा रहा है, तो ये हमजा वसली हुआ। इब्नु मन अंता, ठीक है, अब अंता का जो हमजा है ये नहीं पढ़ा जा रहा, ये पढ़ा जा रहा है, दरमियान में भी आ रहा, फिर भी इसका मतलब है ये हमजा वसली नहीं है। जो हमजा दरमियान में आके भी पढ़ा जाए उसको हमजा वसली नहीं कहते, उसको हमजा कतई कहते हैं। कतई पक्का, कतई पक्की बात, पक्का हमजा नहीं, गिरता नहीं है जहां मर्जी आ जाए। अना बुनुल, अना बुनुल, अना इब्नुल नहीं, अना बुनुल वजीरी, मैं वजीर का बेटा हूं। समझ आइए आज के सबक के हवाले से। तो ये था सारा जी आज का सबक, अल कलिमातुल जदीदतु। तो ये पहले भी हमने देखा था, इनको एक बार फिर देख ले बेशक। रसूल, अल काबत वल इस्मु, अल इब्नु, अल इब्नु, अल इब्नु, यहाँ पे दुरुस्त इसको पढ़ना यह है लिब्नु, अल इब्नु, अल इब्नु नहीं, अल इब्नु। अल अम्मु चचा, अल खालु मामू, अल हकीबतु बैग, अस्सियारा गाड़ी, अशारे शारायाम मुगलकुन बंद, ताह नीचे, हुनाक वहाँ, अल मुहंदिस इंजीनियर, सय्यारतुल मुदर्रिसी उस्ताज की गाड़ी, मुजाफ मुजाफिले, पहला सय्यारा मुजाफ, अल मुदर्रिस मुजाफिले, इसलिए इस पे तनवीन नहीं आई, इस पर इसलिए जेर आई कि मुजाफिले है, तनवीन इस पर इसलिए नहीं कि इसके शुरू में अलिफ लाम है। तो आज का सबक जी हमारा मुकम्मल हुआ। कि इसके मुतालिक आपका क्वेश्चन हो तो आप बिलाशुबा पूछ सकते हैं, मीटिंग का टाइम भी खत्म होने वाला है जी। कोई है क्वेश्चन? सबक के मुतालिक ठीक है, आपकी खामोशी बता रही है कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। आपका क्वेश्चन है? नहीं कोई क्वेश्चन जी ठीक है, ठीक है जी। तो कोशिश करिए जो पढ़ा है इसका ज़रा होमवर्क आप कर लें, जो भी आप में कर सकते हैं कर सकती हैं वो करके ग्रुप में सेंड कर दें। गाँव में याद रखिए। बस अभी दिमाग में बैठ नहीं रहा है जी, अभी दिमाग में बैठ नहीं रहा है एकदम वो बराबर। प्रैक्टिस से आती है ना चीज़ें, एक बार तो नहीं आती ना। सारी बात है, एक चीज़ आपने जो है वो पहली बार पढ़ी तो आप कहें पहली बार ही उसमें महारत आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। टाइम चाहिए, कुछ टाइम लग सकता है कुछ सीखने में, तो टाइम दें, इंशाल्लाह जरूर आ जाएगा। ऐसा नहीं, अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता।
ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک سر نشہد۔ ایک سوال میرا ہے جی جی سر، ٹائمنگ کلاس کی سیم ہے 5:30 ٹائمنگ، بجے؟ جی ٹائمنگ سیم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایشو جو ہے وہ ہر کسی کو آتا ہے، تو اگر ہم ٹائم چینج بھی کر لیں پھر بھی آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے جی یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، یہ تو چلتا ہی رہے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے ٹائم تو نکالنا ٹھیک پڑے ہے گا پڑھنے کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو اگر نماز کی جزاک اللہ۔ ٹائمنگ درمیان میں آ جاتی ہے اس طرح، تو پھر ہم اس کو آگے پیچھے کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جی شکریہ، صحیح ہے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔